نانا نبی بابا علی حسنا جمیع خصالہ نانا نبی بابا علی حسنا جمیع خصالہ یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ گوش نبی اللهم صل على محمد وآل محمد صفائی پوچھا زینب نے کہ کیا ہے میرے بھائی میری شہ نے فرمایا آج پیاروں کی غنیمت جانو اے بہن بس کی یہ راہ غنیمت جانو جب نادا اللهم صل على محمد وآل محمد
اور خون میں ڈوبے ہیں کھڑے سہن کے اندر کہتے ہیں کلاؤں گا تیرے گھر میں کہتے ہیں کلاؤں گا تیرے گھر میں عبادت تیرا آیا ہے ہمیں کرب بلا ہم آئے ہیں پیاسے اور جائیں گے پیاسے ایک بار میں کہتا ہوں نہ تم دل سے بھلانا بچے میرے آتے ہیں انہیں پانی پلا اور سجد سے کہنا تم غصے میں آنا وعدہ کی طرح صبر سے گردن کو بندھا یاد جو کرے ظلم کو نہ گھبرائیو بیٹا لے جائے جدھر چلے جائیو بیٹا وعدہ جو کرے گھبرائیو بیٹا لے جائے جدھر چلے جائیو بیٹا ایک روز کے درود پڑھ لیں بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک خطہ بغداد جو منصور ہوا مالک خطہ بغداد جو منصور ہوا نشہ قبر میں سرشار وہ مغرور ہوا چار سو اس کا ستم دہر میں مشہور ہوا شیشہ قلب محبان علی دور ہوا شیشہ قلب محبان علی دور ہوا کیا کہوں کیسا عمارت میں لگایا گایا خون سادات کا ظالم نے بنایا خون سادات کا ظالم نے بنایا گایا گرفتار کیا ظلم سے بیچاروں کو قید جس طرح سے کرتے ہیں
دو دیوار میں فاطمہ کے پیاروں کو دو دیوار میں فاطمہ کے پیاروں کو خاموشیوں کے لیے سادات نبی فاطمہ کا دور ہوا کوئی قیدی تو کوئی قتل سے مغفور ہوا کوئی قیدی تو کوئی قتل سے مغفور ہوا ستم پر بھی نہ ٹھنڈا دل منصور ہوا ستم پر بھی نہ ٹھنڈا دل منصور ہوا قبر میں احمد کو غم نہ کیا جیسے جعفر صادق کا جگر جا کیا جیسے جعفر صادق کا جگر جا کیا شہر ظالم نے دیا دانہ انگور میں جس سے کھاتے ہی ہوا ہر شہیدی کا تباہ روز محشر ہوا آگے نگاہوں میں سیاہ روز محشر ہوا آگے نگاہوں میں سیاہ دربار سے کہتے ہوئے انا للہ دربار سے کہتے ہوئے انا للہ چلتے تھے شہیدی کبھی رک جاتے تھے سینے میں توڑ آتا تو جھک جاتے تھے سینے میں توڑ آتا تو جھک جاتے تھے سینے میں توڑ آتا تو جھک جاتے تھے پہنچے بستر پہ تو آقا کا جب حال ہوا مضطرب درد سے وہ فاطمہ کا لال ہوا مبارک شہیدی کو یہ مہوسال ہوا مبارک شہیدی کو یہ مہوسال ہوا اور پہنچی چمن زیر کا پامال ہوا پہنچی چمن زیر کا پامال ہوا شہر سہیے شمال ہوا پتوائے بھول گئی شمع امامت کے قیامت آئی بھول گئی شمع امامت کے قیامت آئی ماجرا غم کا نہیں ذکر کے لائق ہے ماجرا غم کا نہیں ذکر کے لائق ہے گیا ٹکڑے دل مصحف ناطق ہے او صادق ہوئے رحلت صادق ہے او صادق ہوئے رحلت صادق ہے سوئے جنت گیا اللہ کا عاشق ہے سوئے جنت گیا اللہ کا عاشق ہے رحم سے سرور معصوم کی حالت دیکھے ناموس نبی نے یہ ناموس نبی نے یہ قیامت دیکھی ناموس نبی نے یہ قیامت دیکھی میں آدھا سے وہ اللہ کا پیارا نہ رہا میں عرش الہی کا ستارہ نہ رہا بے سہاروں کا یتیموں کا سہارا نہ رہا سہاروں کا یتیموں کا سہارا نہ رہا یہ کہتے ہیں مددگار ہمارا نہ رہا یہ کہتے ہیں مددگار ہمارا نہ رہا شجر غم سے کلیجا ہے تو
دوبارہ ہے خطا سے منصور نے مارا ہے غم سے کلیجا ہے دوبارہ ہے خطا سے منصور نے مارا ہے مالک خطہ بغداد جو منصور ہوا جی بسم اللہ باقی بھائی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت امام ناطق امام صادق حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی مجلس قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس مجلس کا اس پورا شوق دور میں اہتمام کیا جس کے ذریعے سے صاحبان معرفت اپنے درجات معرفت کو بلند کرے. اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس ملت اسلامیہ میں آپ کو تقئی اعتبار سے جانا جاتا پہچانا جاتا، جہاں آپ کو اصطلاح تاریخ میں یا کہتے ہیں وہاں ایک نام آپ کا عدلیہ ہے. کسی دائرہ اسلام کے کسی فقہ و عقیدہ و مسلک کے اندر عدل نہیں ہے، لیکن یہ خاصہ آپ کا ہے کہ آپ کے ہاں اصول میں عدل موجود ہے. اس لیے آپ کو
عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ رجتیہ بھی، یعنی عقیدہ رجت کہیں نہیں ہے سوا، اس لیے آپ کو رجتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے آل محمد سے محبت کی اور ان کے غیر سے اعلان برات کیا، اس بنیاد پر آپ کو رفض کی بنیاد پر آپ کو رافضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ملت اسلامیہ میں جہاں مختلف فقہی دائرے ہیں، وہاں جامع ازہر نے آپ کو فقہی اعتبار سے جب تسلیم کیا تو آپ کو فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا۔ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، میں اس گفتگو کے آغاز میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے ایک فرمان عالی کے ذریعے سے اس مکالمے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نظر بیکار ہے، وہ نظر قابل تذکرہ نہیں ہے کہ جس میں اعتبار نہ ہو، اس میں اعتبار نہ ہو۔ وہ نظر قابل اعتبار نہیں ہے کہ جس میں عبرت نہ ہو۔ عربی میں آئینے کو عبرت کے استعارے سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جب آئینے کی حضوری میں آپ کھڑے ہوں تو عکس بنتا ہے اور آئینہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ نظر جس میں اعتبار نہ ہو، جس میں عبرت نہ ہو، وہ قابل تذکرہ نہیں۔ وہ سکوت جس میں فکر نہ ہو، وہ قابل تذکرہ نہیں۔ اور وہ کلام جس میں ذکر نہ ہو، وہ بھی قابل تذکرہ نہیں۔ نظر کے لیے اعتبار ضروری ہے، سکوت کے لیے فکر ضروری ہے، اور کلام کے لیے ذکر ضروری ہے۔ تو جہاں جہاں اس وقت ناظرین سماعت کر رہے ہیں، ان کی نظر میں اعتبار بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے آل محمد کے آئینے میں اپنے عکس کو پا کر حقیقت کو جاننے کی کوشش کی۔ اور جہاں جہاں ناظرین تشریف فرما ہیں، ان کا سکوت منزل فکر کے اندر ہے، اور جس مقام سے میں کلام کر رہا ہوں اس میں ذکر کا عرفان پنہا۔ تو یوں اس اعتبار سے وہ جو صاحب نظر ہیں، وہ جو صاحب فکر ہیں، وہ جو صاحب کلام ہیں، سب منزل عبادت سے سرفرازی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس طور یہ مجلس جہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، منزل عبادت سے اپنے آپ کو سرفراز کر رہے ہیں۔ اور اس طور یہ مجلس آپ کے درجات معرفت کو بلند کیے ہوئے، آپ کے درجات معرفت کو بلند کیے۔ گفتگو جیسا کہ کہا گیا کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک مختصر سا اجمالی جائزہ امام ششم کی حیات کے بارے میں پیش نگاہ رکھنے کی ضرورت۔ 84 ہجری ماہ ربیع الاول کی 17ویں تاریخ آپ اس دنیا امکان کے اندر تشریف لائے، اور ماہ رجب کی 15ویں تاریخ
اور بقول ماہ شوال کی 15ویں تاریخ 148 ہجری آپ کا سن شہادت ہے۔ 12 برس آپ نے اپنے دادا امام چہارم امام علی بن حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے زیر سایہ گزارے، اور 19 برس آپ نے اپنے والد گرامی امام محمد بن علی باقر العلوم صلوات اللہ وسلام علیہ کی زندگی کے اندر زیر سایہ گزارے ہیں، اور یوں 31ویں برس میں آپ مسندارائے صدر امامت ہوئے، اور کل عمر مبارک مطلقاً 65 برس، اور بڑے مہم دور سے آپ نے اپنے منصب امامت میں فریضہ امامت کو ادا کیا ہے۔ یعنی یہ وہی دور ہے کہ جہاں فقیہ کو مقابل پہ لا کے کھڑا کیا، یعنی اسلام کی تاریخ کا معروف فقیہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، کہ جسے امامت کے مقابل پہ لا کے کھڑا کیا۔ لیکن یہ بھی کیا انقلاب زمانہ کہ لایا تو بادشاہ تھا، لیکن کسب علم وہاں سے حاصل کیا جہاں دریائے علم رواں تھا، اور بادشاہ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھے تو اسے 1 درہم انعام ملے گا، اور اگر کوئی امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھے تو اسے 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا۔ لوگ ہوشیار تھے، مسئلہ ابو حنیفہ سے پوچھتے اور 1 درہم انعام بھی لیتے، اور مسئلے کی تصحیح امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے کراتے اور 1 درہم ٹیکس ادا کرتے۔ یوں اس طرح جتنے فقہاء اسلام ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے دفتر علم سے فیض یاب، اور یہ وہی عہد ہے کہ جہاں مقابل کے اوپر ایک ایسا گروہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ جسے اسلام کے دائرے میں بڑی جگہ ملی، یعنی اہل تصوف۔ پہلا صوفی ہے عبداللہ بن مبارک، جو آپ کے عہد میں موجود ہے، اور یہ شاگرد ہے حسن بصری کا، اور اہل تصوف جب شجروں کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بنیاد اور اساس یہی حضرت ہیں عبداللہ بن مبارک۔ یہ زمین دوز لوگ بادشاہ نے تیار کیے، اور انہوں نے یہ نظریہ کلمہ گو حضرات کے اندر قائم کیا کہ نیکی و بدی اسی کی جانب سے، خیر و شر اسی کی جانب سے، اور ایسے موقع پر امام نے دعوت دی کہ دامن عقل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یاد رکھیں گے آپ کہ اصول و فروع کافی میں 16,199 احادیث ہیں، اور یہ تمام احادیث صادقین سے ہی مروی ہیں۔ جب اصطلاح صادقین استعمال ہو تو اس میں امام پنجم اور امام ششم دونوں شامل حال ہوتے ہیں، یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ وسلم علیہم دونوں شامل حال ہوتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والے جب ائمہ نے روایت کو بیان کیا تو وہ صادقین ہی سے مربوط ہوئے، صادقین سے ہی مربوط ہوئے،
اور عقل کے بارے میں جتنی احادیث امام صادق نے ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور امام نے تو کہا کہ العقل دلیل المومن، مومن کی پہچان عقل، مومن کی پہچان عقل۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ خدا پہ سچ کون بول رہا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تکذیب کرے کہ خدا پہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ یعنی وہ نظریات جو اہل تصوف کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے اندر راسخ کیا گیا، اس کی رد عقل کے ذریعے سے کی گئی۔ یعنی صوفیاء اکرام کی رد معصوم نے عقل کے ذریعے سے کی، اور اس امر کو واضح کر دیا کہ جو دامن عقل کو ہاتھ میں تھامے ہوں وہاں علم کی راہیں کھلی رہتی، اور جہاں علم کی راہیں کھلی ہوں وہاں شجا ہوتی، اور جہاں شجا ہوں وہاں عبادت گزار ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ 1400 سال سے اس امر کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں نص معصوم کے تحت دو حصے ہیں، دو جز ہیں۔ فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ، اور مصائب امام حسین صلوات اللہ وسلم۔ لیکن اس رمزیت کو، اس اشاریت کو، اس معنویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فضائل علی سمجھ میں آ گئے تو آپ 12 معصومین اور 9 ائمہ کے فضائل کو از خود جذب کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ خیبر اگر بیان ہو رہی ہے تو وہ ہر عہد کے معصوم کے لیے، اگر شب ہجرت کا تذکرہ ہے تو وہ ہر عہد کے معصوم کے لیے، اگر سورہ برات کی کہیں تفسیر دی جا رہی ہے تو وہ ہر عہد کے معصوم کے لیے۔ اس لیے میں نے کسی موقع پہ تفسیر دی ہے، لیکن یہاں سرسری لیکن یاد رکھنے کے قابل ہے یہ مقام کہ کافی میں حدیث موجود ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا، امام پنجم امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علم میں، شجاعت میں، عبادت میں ہم سب برابر۔ یعنی اگر شجاعت امیر المومنین کا تذکرہ ہے تو وہ مقام شجاعت جو امیر المومنین کا ہے وہی مقام شجاعت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اگر تذکرہ علم امام جعفر صادق ہے تو وہی منزلت علم 6 برس کی عمر میں امام محمد تقی جواد صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اگر عبادت شب کا تذکرہ ہے، پاپیادہ حج کا تذکرہ ہے، تو وہ ہر معصوم کی زندگی کے اندر ہر معصوم کی عبادت کا تذکرہ۔ بس اس موروضے کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے نفوس میں تفاوت ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے نفوس میں تفاوت نہیں۔ فضائل نفسی انسان کے کیفیات نفس کے ساتھ ساتھ متغیر ہوتے، لیکن از اول تا آخر نفس کی منزل میں سب ایک ہے۔ اور اسی کے لیے حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، یہ کل کے کل محمد ہے۔ تو اب جس عہد میں بھی ہو وہ نفس محمد ہے، جس عہد میں بھی ہو وہ نفس محمد ہے۔
اب اگر کسی کے علم کا تذکرہ ہے تو وہ نفس محمد کے مطابق علم محمد کا تذکرہ. اب اگر کسی عہد کے اندر کسی کی شجاعت کا تذکرہ ہے تو وہ نفس محمد کے تحت شجاعت ختمی مرتبت کا تذکرہ. اب اگر کسی عہد میں کسی کی عبادت کا تذکرہ تو نفس محمد کے تحت وہ عبادت ختمی مرتبت کا تذکرہ. تو یوں امام نے اپنے عہد کے اندر دعوت عقل دے کر صوفیہ کی رد کی، اور ادھر وہ جو فقی مقابل پہ آیا تھا اور اس نے قیاس کو فقہ میں بنیاد قرار دیا، تو امام نے یوں دعوت عقل دے کر فقی کی نفی کی، فقی کو رد کیا. اور یہی واحد ہے کہ جہاں بڑے انقلابات سیاست رونما ہوئے، یعنی بنو امیہ کا زوال ہو رہا ہے اور بنو عباس تخت اقتدار پر قدم رکھا ہے، اور ایسے موقع پر آپ علوم کی ترویج فرما رہے ہیں، مدینے کے اندر کربلا کے نتیجے کو منزل شباب کے اوپر پہنچا رہے ہیں. دنیا سمٹ کر اس مرکز کی جانب آ رہی ہے کہ جہاں سے دریائے علم بہہ رہا، اور لکھنا پڑا، سب کو لکھنا پڑا کہ روئے زمین کے اوپر یہ پہلی جامعہ، پہلی یونیورسٹی ہے کہ جہاں موضوعات کے تحت کلام ہو رہا، جس میں جس صلاحیت کو پایا ویسا انتقال علم کیا. کسی کو کیمیا کے گر سکھا رہے ہیں تو کسی کو حیوانات کی فطرت سے متعلق بتا رہے ہیں، کسی کو فلکیات، فلک در فلک سیر کراتے ہوئے ٹائم اور اسپیس کے ادق مضامین کو سہل اور آسان کر مستقبل میں آنے والوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور کہیں ارضیات یعنی طبق در طبق زمین کے اوصاف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ہر چند کے وقت مختصر ہے، لیکن کوئی شعبہ علم ایسا نہیں ہے کہ جو جا کر اس مرکز سے ملحق نہ ہوتا. اور یہی سبب ہے کہ شاہی نہیں چاہتی تھی کہ کلمہ کیفیت علم کے ساتھ پڑھا جائے. جغرافیائی حدود پر حکومتیں کرنے والے کبھی نہیں چاہتے کہ معاشرہ باخبر. ان کا منشا یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ بے خبر رہے، ہماری حکمرانی طول پاتی چلی جائے. لیکن معصوم ملک کا وارث نہیں، معصوم وارث ملک عظیم ہے، اور معصوم کا منشا یہ ہے کہ معاشرے کی بے خبری خبر میں بدل جائے. کلمہ پڑھنے والا بے خبری کے عالم میں کلمہ نہ پڑھے، کیفیت خبر کے ساتھ کلمہ، بے خبری کلمہ پڑھ کے مر جاتی ہے، لیکن خبر ایک سانس کھینچے وہ باقی رہ جاتی ہے. یہ کربلا کا خلاصہ ہے. کلمہ دونوں طرف پڑھا گیا، لیکن ایک طرف بے خبری تھی اور ایک طرف خبر تھی. بے خبری ہر بناتی ہے اور خبر ہر کو ہر علیہ السلام بناتی ہے. میں نے زحمت دی آپ حضرات، یہی سبب ہے کہ بعد کربلا کسی معصوم نے اپنے عہد میں ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کو کربلا سے مربوط نہ کیا. محرم کا چاند نمودار ہوتا، امام سر سے امامہ اتار دیتے، پابرہنہ ہو جاتے، گھر میں صف عذاب بچ جاتے، اور پکار کے کہتے کوئی ہے جو میرے جد کا مرثیہ پڑھے، کوئی ہے جو میرے جد کا مرثیہ پڑھے. اور ایسے میں مرثیہ گزار کو لایا جاتا تو دست ادب جوڑ کے کہتا فرزند رسول میں نے مرثیہ کہا تو نہیں،
لیکن میں مرثیہ گزاری کرتا ہوں، یعنی میں منشد، میم نون شین دال، منشد مرثیہ پڑھنے والے کو۔ امام نے غلام کو حکم دیا کہ منبر لا کے رکھا گیا، منبر لا کے رکھا گیا۔ محب تشریف فرما تھے، امام منبر کے زیر بیٹھے، منشد کو اشارہ کیا اور اس نے منبر پہ جا کے مرثیہ شروع کیا۔ ابھی مرثیہ شروع کیا تھا، امام نے غلام کو اشارہ کیا اور منشد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجمع سے دور ایک چادر کو باندھا گیا اور شہزادیاں آئیں، سیدانیاں۔ اور منشد کہتا ہے میں رک گیا، امام نے سر اٹھا کے کہا کیوں رک گیا؟ مرثیہ پڑھ۔ منشد کہتا ہے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور میرے کانوں میں سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی، میں نے مرثیے کو لپیٹ دیا، میں نے مرثیے کو بند کر دیا۔ امام نے کہا رک کیوں گیا؟ کہا مولا سیدانیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام نے سر جھکائے جھکائے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں، ان آوازوں کو محفوظ رکھ، ان آوازوں کو محفوظ رکھ۔ وہ امام ہے کہ جنہوں نے بتایا، تعلیم فرما کہ جب حضور یہ روضہ حسین ابن علی میں جائیں تو اس کے آداب کیا؟ وزارت جو ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، وہ امام ہی نے تو تعلیم کی، یہ چھٹے امام ہی نے تعلیم کی۔ وزارت جو امیر المومنین کی ہم تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، وہ آپ نے ہی تو تعلیم فرمائی۔ اور وزارت جو ہم مسلم ابن عقیل کے لیے تلاوت کرتے ہیں، وزارت جو ہم ابو الفضل عباس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن والحسین علیہ السلام، یہ اسی امام نے تو تعلیم فرمائی۔ یہ ادب زارات کا، یہ احسان ہے امام جعفر صاحب۔ اور اسی امام نے تو کہا، اسی امام نے تو کہا کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، جو حسین کی اعضاء میں اپنے آپ کو جذب کر دے، میں ضامن ہوں اس کی شفا، میں ضامن ہوں اس کی شفا۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ضمانت لی ہے کہ میں ضامن ہوں شفاعت، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کے لیے آج کی شب میں بس اتنا کہوں اور آپ سے رخصت حاصل کر کہ منصور نے زہر دیا، منصور نے زہر دیا، اور موسیٰ بن جعفر سرانے موجود ہیں۔ امام نے اسرار امامت کو منتقل کیا اور کہا شہزادے اب یہ قلبہ تمہارے ہو، اب یہ قلبہ تمہارے ہو۔ بعد کربلا جس شان سے مدینے میں امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اتنی بڑی تعداد جنازے میں کسی معصوم کے نہیں، جتنی بڑی تعداد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے جنازے کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس موقع پر بس دست ادب جوڑ کر یہ کہہ کے رخصت پاتا ہوں مولا، آپ کے صاحبزادے کا جنازہ جسر بغداد پر 3 دن تک رکھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا 3 دن تک جسر بغداد پر آپ کے صاحبزادے کا جنازہ رکھا رہا۔ مولا آپ کا جنازہ اٹھا، لوگ شریک ہوئے، لیکن مولا آپ کے جد کا جنازہ 3 دن تلک بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی خاک کے اوپر پڑا۔ مولا آپ کے جنازے کو لوگ اٹھا کے چلے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے چلے، لیکن مولا جب آفتاب عاشور کے دن شرما کے ڈوب رہا تھا تو ایسے میں لشکر اعداء میں یہ سرگوشی چلی
کہ جس کو رسوا کرنا ہو اس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیتے. ہمارے ساتھ ہم کو اجازت دی کہ ہم حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیں. اجازت ملی، گھوڑوں کی نالے کسی جانے لگی، گھوڑے آمادہ ہوئے. اور مقاتل نے لکھا کہ جب گھوڑے آمادہ ہوئے تو ایک کا قبیلہ آگے بڑھا اور اپنے اپنے وارث کا لاشا اٹھا کے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کے وارث زندہ ہوں اس کا لاشا پامال نہیں ہوتا. ہر کا قبیلہ آگے بڑھا، ہر کے لاشے کو اٹھا کے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کے وارث زندہ ہوں اس کا لاشا پامال نہیں ہوتا. سرحد ہر کے اوپر ہر کا روزہ آج بھی موجود ہے. ہر کا لاشا آگے نہ بڑھا کہ میں ان سرحدوں کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جہاں میری روح نکلی ہے قدم سید الشہداء کے اوپر، لیکن دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا فقط ایک لاشا گھوڑے دوڑے اور بہن پکار کر کہتی رہی ارے کوئی مظلوم کی مدد کو آئے، ارے کوئی غریب کی مدد کو آئے، ارے کوئی آ کر میرے بھائی کو بچا. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْمَنْ الہی وسیتی یا مولا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس، ناظرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو بڑھا. پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، ناظرین مجلس کے مرحومین کو اعلیٰ علم میں جگہ مرحمت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو پروردگار پوری دنیا، پوری انسانیت جس وبائی مرض کے اندر گرفتار ہے، آج کی شب کے صدقے میں اسے رہائی عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد فرما. مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. ماتم حسین. جی بسم اللہ فخر. با کر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، با کر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، با کر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے. باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے. باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے. کاظم کی یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، مسموم کی میت پہ سیدہ کی ہے فغان. ہر سودا ہر میں ماتم، ہر سودا ہر میں ماتم،
جعفر کی صدا ہے، جعفر کی صدا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، کاظم کی یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، مسموم کی میت پہ سیدہ کی ہے فغاں، ہر صدا ہر میں ماتم، ہر صدا ہر میں ماتم، جعفر کی صدا ہے، جعفر کی صدا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، اے کلمہ گو خدا کا کچھ خوف تو کرو، نادا ستم اس پہ ایسے ستم گرو، تربت سے محمد کی، تربت سے محمد کی یہ آئی صدا ہے، یہ آئی صدا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، اے کلمہ گو خدا کا کچھ خوف تو کرو، نادا ستم اس پہ ایسے ستم گرو، تربت سے محمد کی، تربت سے محمد کی یہ آئی صدا ہے، یہ آئی صدا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، بتلاؤ مسلمانوں، بتلاؤ مسلمانوں، کیا اس کی خطا ہے، کیا اس کی خطا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، کاظم کی یتیمی پہ روتے ہیں دو جہاں، مسموم کی میت پہ سیدہ کی ہے فغاں، ہر صدا ہر میں ماتم، ہر صدا ہر میں ماتم، جعفر کی صدا ہے، جعفر کی صدا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، اللہم جی صلی بسم اللہ علی بٹ صاحب. محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے لعنتی منصور نے ہے لعنتی منصور نے ہے زہر مولا کو دیا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے روتے ہیں موسیٰ کاظم سر کانپنے پیٹ کر روتے ہیں موسیٰ کاظم سر کانپنے پیٹ کر اٹھ گیا مولا کے سر سے آج سایہ باپ کا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے خون دو کیسے بہایا مصطفیٰ کی آل کا خون دو کیسے بہایا مصطفیٰ کی آل کا علم کو تو نے نبی کو ہے دیا کیسا صلہ صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے چاک کر کے تم گرے با مومنوں ماتم کرو چاک کر کے تم گرے با مومنوں ماتم کرو مولا پا کر کے پسے کا ہے لہو ناحق بہا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے اٹھا علم کی خوشبو سے جس نے دہر کو مہکا دیا علم کی خوشبو سے جس نے دہر کو مہکا دیا علم و قرآن علم و قرآن اور شریعت سب نے کی ہے عطا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے مولا جعفر کا دو پرسا مل کے سارے ماتمی مولا جعفر کا دو پرسا مل کے سارے ماتمی آج پھر سیدہ کے گئے ہے بچھا فرش عزا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے اٹھا جعفر صادق کا صدمہ ہے ملا سادات کو جعفر صادق کا صدمہ ہے ملا سادات کو خون ہے جواد روتا غیب میں مہدی خدا صادق آلِ محمد کا جنازہ ہے اٹھا لعنتی منصور نے ہے لعنتی منصور نے ہے زہر مولا کو دیا صادق آلِ محمد
کا جنازہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بسم اللہ سر. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. جب گلے میں تیر اس کے، جب گلے میں تیر اس کے آ کے لگتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. ہائے تھی ننھی سی گردن اور سوکھا تھا گلا. ہائے تھی ننھی سی گردن اور سوکھا تھا گلا. چیر کے کیسے گلے کو پھل نکلتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم کرتا ہے. جب نکالا شاہ نے تیر گلوئے اصغر سے، جب نکالا شاہ نے تیر گلوئے اصغر سے. دیکھ کر فرق یہ منظر خون برستا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. ہاتھوں کی موٹھی ہوئی بند اور جو منہ تھا کھلا. ہاتھوں کی موٹھی ہوئی بند اور جو منہ تھا کھلا. پیاس کی شدت سے ایڑی رگڑتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. تیر نے تین پھلوں سے ہائے من کا ڈھایا. تیر نے تین پھلوں سے ہائے من کا ڈھایا. بابا کے ہاتھوں پہ بچہ خون گلتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. جب گلے میں تیر اس کے، جب گلے میں تیر اس کے آ کے لگتا ہے. شاہ کے ہاتھوں پہ اصغر کا دم نکلتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت حسن. مہدی کو آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی زیارت بسم اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ،
السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم زوار فی یوم الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.